اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ سورہ مبارکہ نبا کی تفسیر کا درس نمبر 16 آیت نمبر 38 کے ضمن میں آپ کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کی 15ویں شب میں حضرت حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی پرنور و پربرکت شب میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ آقا کی ولادت باسعادت بھی مبارک ہو اور درس تفسیر قرآن کا تسلسل جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں جاری ہے۔ گزشتہ آیتوں میں قیامت کے دن سرکشوں پر نازل ہونے والے عذاب اور پرہیزگاروں کو حاصل ہونے والی نعمتوں کا قابل ملاحظہ بیان تھا، جو آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کر دیا۔ زیر بحث آیات میں اس عظیم دن کا تعارف کرانے کے لیے اس کے بعض اوصاف اور حوادث کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وَيَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا۔ یہ سب کچھ اس دن ہوگا جب روح اور ملائکہ ایک ہی صف میں قیام کریں گے اور کوئی بھی خدائے رحمان کے اذن کے بغیر بات نہیں کرے گا، اور اس وقت سب درست بات کریں گے، سب صحیح اور سچی بات کریں گے۔ اس میں شک نہیں کہ روح اور فرشتوں کا اس دن ایک ہی صف میں قیام اور خداوند رحمان و رحیم کے اذن کے بغیر بات نہ کر سکنا صرف فرمان خداوندی کے اجرا کے لیے ہے، اور اس جہان میں بھی مدبرات امر یعنی اس کے فرمان کے جاری کرنے والے ہیں، اور عالم آخرت میں یہ امر زیادہ آشکار، زیادہ واضح اور وسیع صورت میں ہوگا۔ یہ کہ یہاں روح سے کیا مراد ہے، مفسرین نے اس کی بہت ساری تفسیریں بیان کی ہیں، جن میں سے زیادہ اہم جو ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، فرشتوں کے علاوہ ان سے افضل و برتر مخلوق ہے روح۔ نمبر 2، حضرت جبرائیل امین مراد ہیں، جو امین وحی خدا ہیں اور خدا اور تمام انبیاء و رسل کے درمیان واسطہ ہیں۔ سارے فرشتوں کے سردار ہیں اور سب سے بڑے فرشتے ہیں۔ اس سے روح سے مراد یہ ہے۔ تیسری تفسیر، انسانوں کی ارواح مراد ہیں جو فرشتوں کے ساتھ ہم قیام کریں۔ چوتھی، ایک فرشتہ مراد ہے جو تمام فرشتوں سے برتر ہے، جبرائیل امین سے بھی افضل و برتر ہے۔ یہ وہی ہے جو انبیاء اور معصومین اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے ہمراہ تھا اور ہے۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ روح کا لفظ قرآن مجید فرقان حمید میں کبھی مطلق صورت میں اور بغیر کسی قید و شرط کے بیان ہوا ہے۔ اس حالت میں زیادہ تر مقابلہ کے لیے قرار پایا ہے، جیسے تعرج الملائکۃ والروح الیہ، فرشتے اور روح اس کی طرف اوپر جاتے ہیں۔ سورہ معارج کی آیت ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔
شب قدر میں ملائکہ اور روح اپنے پروردگار کے فرمان سے ہر چیز کے ساتھ نازل ہوتے ہیں۔ ان دو آیات میں ملائکہ کے بعد روح کا ذکر ہوا ہے، اور زیر بحث آیت میں ملائکہ سے پہلے ہوا ہے۔ البتہ ممکن ہے کہ یہ اس کا الگ ہونا ایک بزرگ فرد کے عنوان کے ماتحت ہو، اور اصطلاح کے مطابق خاص کے بعد عام کا ذکر اور عام کے بعد خاص کا ذکر ہو۔ لیکن بہت سی آیتوں میں روح ایک صفت کی طرف اضافہ کے ساتھ آیا ہے۔ مثلا روح القدس، قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق، کہہ دیجئے روح القدس نے اس قرآن کو تیرے پروردگار کی جانب سے حق کے ساتھ نازل کیا، یا نزل بالروح الامین، یعنی قرآن کو روح الامین نے اللہ کے حکم سے نازل کیا۔ بعض آیات میں خدا نے روح کو اپنی طرف سے اضافت دی ہے، فرماتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، آدم میں نے اپنی روح پھونکی، ایک شریف روح جو اپنی شرافت کی وجہ سے اس کی ذات مقدس کی طرف مضاف ہوئی ہے۔ دوسری جگہ فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے مریم کی طرف اپنی روح بھیجی۔ ایسا نظر آتا ہے کہ لفظ روح ان آیات میں چونکہ مختلف شکلوں میں بیان ہوا ہے، لہذا اس کے مختلف معانی ہیں جن کی تشریح انہی آیات کے ذیل میں بیان کی جائے گی۔ امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ روح ہوا ملک اعظم من جبرائیل و میکائیل، وہ ایک فرشتہ ہے جو جبرائیل و میکائیل سے بڑا ہے۔ اور تفسیر علی ابن ابراہیم قمی میں بھی آیا ہے کہ الروح ملک اعظم من جبرائیل و میکائیل وکان مع رسول اللہ وہو مع الائمہ، روح ایک فرشتہ ہے جو جبرائیل اور میکائیل سے افضل و برتر ہے، اور وہ رسول اللہ کے ساتھ تھا اور ائمہ کے ساتھ بھی ہے۔ اگرچہ بعض روایات میں اہل سنت کی تفاسیر میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ الروح جند من جنود اللہ، ترجمہ حدیث آپ کی خدمت میں، روح خدا کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے جو ملائکہ نہیں ہیں، اور ان کے سر، ہاتھ اور پاؤں ہیں۔ اس کے بعد پیغمبر نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، پھر مزید فرماتا ہے کہ یہ ایک الگ لشکر ہے اور ملائکہ ایک الگ لشکر ہے۔ تفسیر در منصور میں اسی آیت کے ضمن میں یہ بات موجود ہے۔ انسان کی روح اور اس کے تجرد و استقلال کے بارے میں مفصل بحثیں انشاءاللہ دوسرے مقامات پہ انہی آیات کے، روح والی آیات کے ضمن میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ یہ عظیم خدائی مخلوق ہے، چاہے فرشتوں میں سے ہو روح، اور کوئی خدا کی پیدا کوئی ہوئی مخلوق ہو، خدا کے فرمان کی اطاعت کے لیے ملائکہ کے ساتھ اطاعت کو آمادہ ہے، اور اس طرح قیامت کی ہولناکی اور محشر کے اضطراب نے سب کو گھیر رکھا ہوگا۔ کسی کو بھی بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور جہاں کوئی بات کرے گا یا شفاعت کرے گا وہ صرف پروردگار کی اجازت سے ہوگا، یعنی اللہ رب العزت جسے بات کرنے کی اور شفاعت کرنے کی اجازت دے گا تو وہ بات بھی کر سکتے ہیں اور شفاعت بھی کر سکتے ہیں۔ وہ خدا کی حمد و ثنا بھی کریں گے، اور جو لائق شفاعت ہے ان کی شفاعت بھی کریں گے۔ ایک حدیث میں امام صادق علیہ السلام سے اس آیت کے بارے میں سوال ہوا، نحنو، تو آپ نے فرمایا اس آیت کے ضمن میں
کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اس آیت کے ضمن میں سوال ہوا تو آپ نے فرمایا نحن واللہ المعزون لہم یوم القیامت والقائلون، خدا کی قسم قیامت کے دن ہمیں اجازت ہوگی اور ہم ہی گفتگو کریں گے۔ راوی سوال کرتا ہے کہ اس روز آپ کون سی بات کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا نمجد ربنا ونصلی علی نبینا ونشفع لشیعتنا فلا یردنا ربنا، ہم اپنے پروردگار کی تمجید و تعریف کریں گے، اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں گے اور اپنے پیروکاروں کی شفاعت کریں گے، خدا ہماری شفاعت کو رد نہیں کرے گا۔ یعنی قیامت کے دن اللہ رب العزت نے ائمہ اہل البیت علیہ السلام کو بات کرنے کی اور شفاعت کرنے کی بھی اجازت دی ہے، اور یہی ہستیاں اس دن شفاعت کریں گی۔ البتہ شفاعت ان کی ہوگی جو شفاعت کے حقدار ہوں گے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء اور ائمہ معصومین بھی ملائکہ اور روح کی صف میں قیام کریں گے اور انہیں بات کرنے کی، خدا کی حمد و ثنا کرنے کی اور شفاعت کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ اس آیت کی آخری لفظ ثواباً کی تعبیر اس بات کی دلیل ہے کہ اگر ملائکہ یا روح یا انبیاء یا اولیاء کسی کے لیے شفاعت کریں گے تو بھی کسی حساب و کتاب کی بنیاد پر ہوگا، بغیر وجہ و سبب کے شفاعت نہیں کی جائے گی۔ یعنی منزل شفاعت تک پہنچنا ہماری ذمہ داری ہے، شفاعت کرنا یہ ان کا لطف و کرم ہوگا۔ رب العزت ہمیں اپنے ائمہ کی شفاعت کا مستحق بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔